Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज जिस हवाले से ये 110 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट स्प्लेंडेड सेडर, मसीह आलीशान देवदार। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्प्लेंडेड सेडर यानी मसीह आलीशान देवदार का मुकाशवा बताएं और 2 उकाबों का देवदार की चोटी यानी इसराइल के साथ बर्बादी और अदालत करना बताएं और सबसे बड़े उकाब का देवदार की चोटी लेना यानी मसीह आलीशान देवदार, इसमें कौम और गैर कौम की बहाली और नजात और अब्दी बादशाहत का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह आलीशान देवदार में बड़े दरख्त को पस्त और छोटे दरख्त को बुलंद करना यानी हरे को सूखा और सूखे को हरा करना यानी सब दरख्त जाने और ताल दें और कलीसिया की सरबुलंदी का मुकाशवा आलीशान देवदार में मकाम भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद बिलीवर्स आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। हिजकिय्याल 17 बाब उसकी पहली 3 आयात। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, एक पहेली निकाल और अहले इसराइल से एक तमसील बयान कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू और लंबे पर रखता था अपने रंगारंग के बालों पर में छुपा हुआ लुबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली। और 7वीं आयत, और एक और बड़ा उकाब था जिसके बाजू बड़े बड़े और पर और बाल बहुत थे और इस ताक ने अपनी जड़ें उसकी तरफ झुकाईं और अपनी कियारियों से अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाईं ताकि वो उसे सेंचे। ये आबे फरावान के किनारे ज़रख़े ज़मीन में लगाई गई थी ताकि उसकी शाखें निकलें और इसमें फल लगे और ये नफीस ताक हो। 22वीं और 23वीं आयत, खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूँगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसके नरम शाखों में से एक कोम्पल काट लूँगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साया में बसेरा करेंगे। आमीन। और इफ्सियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। ज़बूर 92 उसकी 12वीं-13वीं आयत, सादक खजूर के दरख्त की मानद सर सब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सर सब्ज होंगे। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब है क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के बाबत लर्न कर रहे हैं, उसका पैदा होना, मरना, दफन होना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और दूसरी आमद में आने वाला है और 1000 साल बादशाही और अब्दियत के बारे में ये सारी तालीम क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम लर्न कर रहे हैं
اور آج کی ڈاکٹرن کرائسٹ سپلینڈڈ سیڈر مسیح عالی شان دیودار. پکس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کرائسٹ خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا، خدا سے نکلا، اور وہ عالی شان دیودار ہوگا. جو کرائسٹ کے حوالہ سے، مسیح کے حوالہ سے پریڈکشن دی گئی ہے، اور جو بائبل مقدس کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، اور حزقیل 17 باب کے اندر 2 عقابوں کے حوالہ سے، اور یہ 2 بڑے ایگلز، ان کا مکاشفہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور دیودار کی چوٹی کو وہ توڑتا ہے، اور پھر دوسرے عقاب کے حوالہ سے پھر خدا باپ یہوہ جو 17 باب ہی کے اندر حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں بھی دیودار کی چوٹی کو لوں گا اور اسے اسرائیل کے پہاڑوں پر لگاؤں گا، اور ہوا کے سب پرندے اس میں آ کر بسیرا کریں گے، اور وہ عالی شان دیودار ہوگا. جو کرائسٹ کے حوالہ سے، مسیح کے حوالہ سے پریڈکشن دی گئی ہے، پر 17 باب ہی کے اندر جو دیودار کی چوٹی کو توڑا گیا ہے، وہ عقاب جو اس چوٹی کو توڑتا ہے اس کے حوالہ سے، اور بائبل مقدس کے اندر جو دیودار درخت کے حوالہ سے جو آج کی تعلیم ہے. اور جب مسیح کو عالی شان دیودار کہا گیا ہے تو قوموں کے درمیان بھی دیودار سے تشبیہ دی جاتی تھی. بڑی بڑی سپر پاور اسور اور مصر اور بابل اور اس دور کی تمام بڑی بڑی مملکتیں اور بڑے بڑے نامور شخص اپنے آپ کو دیودار سے تشبیہ دیتے تھے، کیونکہ لبنان کے پہاڑوں میں جتنے بھی درخت ہوتے تھے، دیودار سب سے بلند درخت ہوتا تھا. اور اسی ٹرم کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ایک بڑا عقاب جس کے بڑے بڑے پر تھے اور رنگا رنگ بالوں پر سے وہ اڑتا ہوا لبنان کے اندر آیا، اور اس نے پاسٹر سائمن بلیورز دیودار کی چوٹی کو توڑ لیا. یعنی دیودار کی چوٹی یعنی شوٹ کو، جو برانچ جو دیودار کی تھی اس کی کومپل کو وہ توڑتا ہے اور وہ سوداگروں کے شہر میں لے جاتا ہے. اور یہ بڑا عقاب جو رنگ برنگ کے پر رکھتا تھا، رنگا رنگ پر رکھے ہوئے یہ بڑا عقاب، بڑا ایگل جس کو کہا گیا ہے، تو یہ نبوکدنضر کی مملکت کو کہا گیا ہے. یعنی شاہ بابل، وہ بڑا عقاب نبوکدنضر بادشاہ جو لبنان کے اندر آتا ہے، یعنی لبنان کی ٹرم کے اندر، کیونکہ دیودار لبنان کے پہاڑوں پر یہ قداور درخت لگے ہوئے ہوتے تھے. اور اس کی مناسبت سے وہ یروشلم کی بابت بات کر رہا ہے کہ وہ یروشلم کے اندر آیا اور اس نے دیودار کی چوٹی کو، یعنی شاہ یہودا کی کنگڈم کو وہ اسیر کر کے لے جاتا ہے. اس کی بابت یہ ساری تعلیم دی گئی ہے. اور پھر جو 17 باب ہی کے اندر بلیورز پڑھا گیا کہ جو دوسرا عقاب آتا ہے وہ شاہ مصر کو بیان کیا گیا ہے. یعنی فرعون بادشاہ جو مصر کے بادشاہ کی بابت بتایا گیا ہے، اور جو اہل اسرائیل ہیں اور شاہ یہودا کی کنگڈم جو ہے وہ شاہ مصر کے اوپر بھروسہ کرتی ہے. اور وہاں پر آپ ایک جو حوالہ کے اندر میں نے پڑھا کہ جو دیودار کی چوٹی تھی وہ نبوکدنضر توڑ کر لے جاتا ہے، پر جب دوسرا بڑا عقاب، وہ بھی بائبل مقدس کے اندر جو بات پڑھی گئی ہے پاسٹر سائمن، وہ رنگا رنگ بالوں پر سے، بڑے بڑے بازو، بڑے بڑے پر رکھتا ہوا، وہ اسرائیل کی اس مملکت کو یعنی شاہ یہودا کی بادشاہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی اسرائیل شاہ مصر سے وہ مدد مانگتا ہے، شاہ مصر سے مدد مانگتا ہے نبوکدنضر کے خلاف. تو گویا وہ جو دیودار شاہ یہودا کی بادشاہی تھی جس کی چوٹی کو نبوکدنضر توڑ کر لے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس قدر پست کر لیتا ہے، یعنی یہوہ پر بھروسہ رکھنے کی بجائے وہ فرعون کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے پست قد آور انگور کا درخت بنا لیا. یعنی جو دیودار درخت تھا، جو دیودار ٹری تھا، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا درخت بنا کر جو مدد وہ
शाह मिस्र से मांगता है, उस बड़े उकाब से, तो वो उकाब जो बड़ा और उसने अपने आप को शाह यहूदा की बादशाहत की तरफ बढ़ाया, तो शाह यहूदा की बादशाहत इस कदर उसने अपनी शाखें उस उकाब की तरफ, शाह मिस्र की तरफ बढ़ाई ताकि उसकी मदद ले। तो ये जो दो उकाबों की, दो ईगल्स की पहेली जो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने हिजकिय्याह से ये कहा कि ये पहेली कौम को बता, यानी ये रिडल उनको सुना और इस तमसील से उनको समझा कि दो उकाब, यानी एक नबूकदनेस्सर बादशाह और दूसरा उकाब शाह मिस्र, और शाह नबूकदनेस्सर बाबल का बादशाह वो देवदार की चोटी को ले जाता है, सौदागरों के शहर में जाकर ले जाता है ताकि सौदागरी करे, और अपने साथ बड़े बड़े बहादुरों को ले जाता है, अहले इज़राइल के तमाम हुनरमंदों को अपने साथ असीर करके ले जाता है, और अपने पीछे यरूशलेम के अंदर वो कंगालों को छोड़ देता है। तो गोया वो एक पस दरख्त बनकर शाह यहूदा की बादशाहत के लोग ये शाह मिस्र से मदद मांगने की कोशिश करते हैं और अपनी शाखें उस तरफ बढ़ाते हैं। शाह मिस्र उनकी बर्बादी का बायस बनता है, और इसके ऊपर मैं तफसील के साथ आगे बयान करूंगा। पर जब ये बात 17 बाब के अंदर लिखी गई कि एक उकाब रंगारंग पर के साथ वो उड़ता हुआ लुबनान के अंदर आता है और वो देवदार की लकड़ी को, देवदार के उस दरख्त की उस चोटी को वो तोड़ कर ले जाता है, फिर दूसरा उकाब शाह मिस्र और शाह यहूदा उसकी तरफ अपनी शाखें बढ़ाता है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर खुदावंद अपना आप इज़राइल के ऊपर जाहिर करता है, यानी वो सबसे बड़ा उकाब जो मिस्र के अंदर से इस्राइल को अपने परों के ऊपर बिठाकर मुल्क कनान के अंदर लेके आया था, प्रॉमिस लैंड के अंदर। उस देवदार की वहां पर पालना की, परवरिश की, जो शाह यहूदा ने नाफरमानी की खुदा की और खुदा से दूर हट गए, तो ये बड़े उकाबों की जो पैराबल बताई गई, जो रिडल वहां पर समझाई गई, ताकि इस्राएल कौम हिजकिय्याह के इस मैसेज को समझ सके कि ये सजा उन्होंने क्यों पाई है, और साथ ही साथ खुदा पहले ही से उनकी रेस्टोरेशन के हवाला से, उनकी बहाली के हवाला से, उनकी निजात के हवाला से, उनकी किंगडम के हवाला से उनको उम्मीद भी देता है। और फिर जो 17 बाब की 22वीं आयत में यहोवा खुदा फरमाता है कि मैं भी एक देवदार की चोटी को लगाऊंगा, इसराइल के पहाड़ों पर लगाऊंगा। तो वो चोटी खुदा का बेटा क्राइस्ट मसाया, वो स्प्लेंडेड जो सीडर है, उसने इस दुनिया के अंदर आकर देवदार की हैसियत में जो कलाम यहां फरमाया गया, क्योंकि जब बड़े बड़े हुक्मरान, बड़ी बड़ी कौमें अपने आप को देवदार से तशबीह देती थी, तो खुदा ने अपने बेटे को जो सबसे बड़ा देवदार है उसको इस दुनिया के अंदर भेजा, ताकि दुनिया में आकर वो इज़राइल को भी बहाल करे और दुनिया की ममलकतों को भी निजात दे। तो सबसे पहले हमें देवदार और उकाबों के हवाला से बताना होगा। उकाबों के हवाला से मैंने बता दिया कि ये नबूकदनेस्सर और शाह मिस्र की बाबत बात की गई है, और ये रंगारंग और बड़े बाल रखे हुए, बड़े बड़े पर रखे हुए, ये देवदार की चोटी को जो तोड़ते हैं, उस शूट को जो तोड़ते हैं, इसका मकसद जो हमें समझ आता है कि इन देवदारों के ऊपर इन परिंदों के, उकाबों के घोंसले होते हैं, यानी उकाब देवदार दरख्तों के ऊपर अपने आशियाना बनाते हैं, इसलिए उकाब से देवदार का ताल्लुक बताया गया है। और लुबनान के इन पहाड़ों के अंदर बेशुमार दरख्त पाए जाते हैं, और जो देवदार का दरख्त है ये सबसे बड़ा दुनिया के अंदर दरख्त है। पास्टर साइमन, इसकी हाइट 80 फुट तक जाती है, और इसका जो घेरा होता है ये 2 फुट का होता है, और ज्यादा से ज्यादा भी घेरा इसका 4 फुट तक भी चला जाता है, और बाज देवदार 80 फुट से भी ऊंचे चले जाते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, डालियां होती हैं, वो 15-15 फुट जो है वो लंबी होती हैं, और ये एवरग्रीन ट्री है। फिर जो इसकी लकड़ी का इस्तेमाल, पास्टर साइमन बिलीवर्स देवदार की लकड़ी हर तरह के फर्नीचर के अंदर, उस दौर के अंदर छतों के अंदर, इमारतों के अंदर, इस लकड़ी की हर चीज, देवदार की हर चीज जो थी किसी ना किसी चीज के लिए इस्तेमाल होती थी, और आज भी ये देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं कि सुलेमान ने जो हैकल बनाई
اس کے اندر دیودار کی لکڑی کو لگایا گیا اس کی چھتوں کے اوپر, اور اس کے تختوں کے اندر دیودار کی لکڑی کو لگایا گیا. اور یہ دیودار کی لکڑی جو تھی سور ملک کے اندر سے حرام بادشاہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا, اور وہ لبنان کے پہاڑوں سے لکڑی کو کاٹ کر اس کے لٹھے بنا کر سمندر کی راہ سے اس نے یروشلم کو بھیجے, اور وہاں سے پھر سلیمان نے ان دیوداروں کو ہیکل کے اندر اس لکڑی سے جو ہیکل کو بنایا. تو دیودار کی لکڑی کا استعمال چھتوں کے اندر, تختوں کے اندر, گھروں کے اندر بنانے میں بڑا اہم کردار تھا. تو ہر چیز کے اندر دیودار کا استعمال تھا. داؤد بادشاہ نے اپنے محل کو بھی ان تختوں سے بنایا, ان دیودار کی لکڑی سے اپنا محل داؤد بادشاہ نے بھی بنایا. تو سلیمان داؤد بادشاہ نے دیودار کا استعمال کیا, اور یہاں تک کہ سلیمان کی بادشاہت کے اندر چاندی ایسے تھی جیسے پتھر, دیودار کے درخت ایسے تھے جیسے نشیب کے علاقوں میں گولر کے پیڑ, یعنی جو اسرائیل کا علاقہ نشیبی علاقہ تھا وہاں گولر کے بڑے بڑے درخت تھے, مگر دیودار پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو شمالی علاقوں کے اندر جو سلیمان نے دیوداروں کو پروڈیوس کیا تو اس کی بادشاہی کے اندر دیوداروں کی ایسی کثرت تھی جیسے نشیب کے علاقوں کے اندر اس نے گولر کے پیڑ لگائے ہوئے تھے. تو گویا دیودار کی لکڑی کا استعمال ہمیں بے حد نظر آتا ہے. اور پھر بائبل مقدس کے اندر جب شاہ اسور کے حوالہ سے, شاہ مصر کے حوالہ سے اور بابل کے حوالہ سے ان کو دیوداروں سے تشبیہ دی گئی ہے, تو حزقیل 31 باب کے اندر ہم جب پاسٹر سائمن دیکھتے ہیں تو وہاں پر شاہ مصر کو کہا گیا کہ تیری بزرگی کس کی مانند ہوگی, کیونکہ شاہ اسور دیودار کی مانند تھا اور بلند دیودار کی مانند اس کا قد کاٹ تھا. تو شاہ اسور کی بابت 31ویں باب میں بتایا گیا کہ وہ دیودار کی درخت کی طرح اپنے آپ کو سربلند سمجھتا تھا. تو کیا شاہ مصر تو اس کی مانند اپنے آپ کو بزرگ بناتا ہے؟ تو یہوہ خدا نبی کے ذریعے سے جو شاہ مصر کو بیان کرتا ہے کہ شاہ اسور تو دیودار تھا, تو کیا تیری بزرگی اسی کی مانند ہے؟ اور اگر میں نے شاہ اسور کو نہیں چھوڑا, اس بلند دیودار کو نہیں چھوڑا, اس کی شاہوں کو میں نے دور دور تک کاٹ کر پھینک دیا, اور تمام ہوا کے پرندے جو اس کی ڈالیوں کے نیچے بسیرا کرتے تھے, دشتی جانور اس درخت کے نیچے آ کر رہتے تھے, وہ زمین کے سارے اس کے سایہ میں سے نکل گئے. تو گویا سپر پاور اس وقت اپنے آپ کو دیودار کے درخت کی طرح سمجھتی تھی, کیونکہ اس کی ڈالیوں کے اندر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے ہیں, گھونسلے بناتے ہیں. اس کی ہائٹ کی وجہ سے اس درخت کے نیچے جو جانوروں کا ہونا یعنی مملکتوں کا ہونا, یہ بتاتا ہے کہ ایک بڑی مملکت دیودار کی مانند ہوتی ہے, جس کے اندر مختلف مملکتیں ایک الائنس بنا کر رہتی ہیں. جیسے آج کے دور کے اندر جو سپر پاور جیسے USA ہے, تو مختلف ممالک اس کے زیر سایہ چلتے ہیں, اس کی ہیلپ لیتے ہیں. تو اسی طرح اس وقت شاہ اسور اپنے آپ کو دیودار سمجھتا تھا, شاہ بابل اپنے آپ کو دیودار سمجھتا تھا, شاہ مصر اپنے آپ کو دیودار سمجھتا تھا, اور بڑے بڑے بادشاہ عقابوں کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے تھے, کیونکہ عقاب دیوداروں کے اوپر ہی اپنے آشیانے بناتے ہیں, اپنے گھونسلے وہاں ہی بناتے ہیں. تو عقاب اور دیودار کا آپس میں جو مناسبت ہے, تعلق ہے, یہ ان کی سرفرازی ہے, اقبال مندی ہے. اور 31ویں باب حزقیل کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے, جو تفصیل دی گئی ہے دیودار کی, کہ وہ گہرے پانیوں کے اندر ہوتی ہیں, اس کی روٹس, اور وہ گہراؤں میں سے نکلتا ہے اور بلندیوں تک جاتا ہے, اور پانی کو وہ جذب کرتا ہے, پانیوں سے اس کی پرورش ہوتی ہے, اور ایک قد پکڑتا ہے, یعنی 80 فٹ تک یہ درخت جاتے ہیں. یہ جو دیودار لبنان کے پہاڑوں کے اندر سب درختوں سے یہ بڑھ کر یہ ہائٹ رکھتے ہیں, جس کی مناسبت سے دنیا کے بادشاہ, دنیا کی سپر پاور اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ وہ دیودار کی طرح ان کی بزرگی ہے, ان کی حجمت ہے, ان کی شاخیں اس طرح خوبصورت ہے کہ ان کے سائے کے نیچے اور ان کی ڈالیوں کے اوپر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے ہیں. تو دنیا کی قومیں ان دیودار درختوں یعنی ان مملکتوں کے اندر آ کر زیر سایہ رہتی, ان کی ہیلپ لیتی تھی. اور بائبل مقدس کے اندر پھر شاہ مصر کو یہ بتایا گیا کہ خدا اس کی عدالت کرے گا, وہ جو اپنے آپ کو شاہ اسور کی مانند سمجھتا ہے, جیسے وہ ایک دیودار
درخت تھا, خوبصورت اس کی برانچز تھی, اور ہوا کے پرندے اور درندے, جنگلی جانور اس کے زیر سایہ رہتے تھے, اور پانیوں سے اس کی پرورش ہوئی, اور اس کا قد کاد تمام درختوں سے اونچا تھا. شاہ مصر, تو بھی جو اپنے آپ کو دیودار سمجھتا ہے, تیرا بھی حال ایسا ہی ہوگا. تو ان دیوداروں کا حال جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر میں ملتا ہے کہ خدا نے ان کی برانچیں توڑی, جو ان کے تنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے تھے, ان کے اندر آ کر پھر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے, مگر ان کی حیثیت ختم ہو جاتی تھی. تو جو بات میں یہاں بتانا چاہوں گا بلیورز, کہ جب بائبل مقدس کے اندر عقابوں کا ذکر کیا گیا کہ شاہ بابل جو ایک بڑا عقاب, ایک بڑا ایگل, وہ لبنان کے اندر آیا, یعنی یروشلم کے اندر آ کر دیودار یعنی شاہ یہودا جو بلند مقام رکھتا تھا, جس طرح سلیمان کی کنگڈم, جس طرح داؤد کی کنگڈم, تو شاہ یہودا کی بادشاہیاں یہ دیودار کی مانند تھی. جب دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو دیودار سمجھتے تھے, تو شاہ یہودا کی بادشاہیاں اور ان کے بادشاہ تو دیوداروں کی مانند تھے, اور خدا نے ان کو عزت دی, خدا نے ان کو فراوانی دی, خدا نے ان کو نالج دیا, خدا نے اپنی وزڈم ان کو دی, اور خدا کی ہیکل یروشلم کے اندر ہر طرح کی برکت ان کے پاس تھی. تو وہ دیودار کی طرح بڑھ رہے تھے, پھول رہے تھے, اور تشبیہاً جو سلیمان نے کنگڈم کے اندر کثرت سے دیودار لگائے, یعنی خدا نے اس کو ہر طرح کا نالج بخشا, برکت بخشی, اور وہ بھی دیوداروں کی مانند بڑھ رہے تھے. مگر جب ان کے اندر گھمنڈ آیا, جس طرح شاہ اسور کے اندر گھمنڈ آیا, جو دیودار اپنے آپ کو سمجھتا تھا, تو خدا نے اس کی ڈالیاں شاخیں توڑ دی, اور وہ رسوا ہوا, برباد ہوا. اسی طرح جب شاہ یہودا اور ساری مملکت خدا کے حکم میں نہ رہی, تو بڑا ایک عقاب جو شاہ بابل ہے وہ اس لبنان کے اندر آتا ہے, اور دیودار کی چوٹی کو توڑ کر وہ لے جاتا ہے, اور جا کر اپنے ملک کے اندر سوداگری کرتا ہے. یعنی یہ شاہی نسل کے لوگ, ان کے ساتھ یہ کوویننٹ باندھتا ہے, اور ان کے بادشاہوں کو لے جاتا ہے, اور ان اپنی مرضی سے وہاں پر یہ جو لاسٹ کنگ مقرر کرتا ہے, جیسے یکونیا کو یہ لے جاتا ہے اس کی جگہ, اس کا بھائی صدقیہ بادشاہی کرتا. تو یہ نبوکدنضر نے خدا کے حکم سے جو اسیری میں یہ لوگ گئے ہیں, خدا نے اس کو مقرر کیا تھا. مگر جو شاہ یہودا ہے, یہ اپنی ہیلپ یہ شاہ مصر سے, اس بڑے عقاب سے لینا چاہتا تھا. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عقاب سمجھتا تھا. وہ شاہ اسور سے, شاہ بابل سے بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اور اس نے اسرائیل کو بہت نقصان کیا. اسرائیل اس کے زیر سایہ آ کر برباد ہو گئے. یعنی یہ دو عقابوں کا جب بائبل مقدس میں یہ ذکر کیا گیا ہے, یہ دیودار کے درخت کو تباہ کرنے والے ہوئے. پر نبوکدنضر تو خدا کے حکم سے اس چوٹی کو توڑ کر یہ بابل میں لے جاتا ہے. پر شاہ یہودا اس دوسرے عقاب مصر کی مدد لیتا ہے, خدا کی مرضی کے خلاف, تو برباد ہو جاتا ہے, اور خدا اس کی عدالت کرتا ہے. پر ساتھ ہی ساتھ خدا اس کو امید دیتا ہے, تسلی بھی دیتا ہے کہ اب میں بھی ایک دیودار کی چوٹی لوں گا, اور اس کو اسرائیل کے پہاڑوں پر لگاؤں گا, اس کے نرم کونپلوں میں سے ایک کو لوں گا, اور اس میں ہوا کے پرندے بسیرا کریں گے, اور وہ عالی شان دیودار ہوگا. یعنی کرائسٹ کے بابت, مسیح کی بابت, یعنی کرائسٹ سپلینڈڈ سیڈر ہوگا, یعنی دیودار, عالی شان دیودار. یعنی ان حکمرانوں سے بڑھ کر خدا کا بیٹا مسیح جو بڑا دیودار ہے, اس کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر جب ہوا کے پرندے جاندار دوسرے دیوداروں ان مملکتوں کے اندر اپنی پروٹیکشن مانگتے تھے, ان کے زیر سایہ رہتے تھے, اس کی شاخوں کے اوپر بسیرا کرتے تھے, اور وہ عقاب ان کے اوپر آشیانے بناتے تھے, اور اپنے آپ کو وہ دیوداروں سے تشبیہ دیتے تھے, تو خدا نے کہا میں بھی ایک دیودار کی چوٹی لوں گا, اور اسے اسرائیل کے اندر لگاؤں گا, اور وہ خدا کا بیٹا جو خدا سے نکلا, یعنی سب سے بڑا ہمارا ایگل جو اسرائیل کو ملک مصر سے اپنے پروں کے اوپر بٹھا کے لے کے آتا ہے. اس نے پہلے بھی اسرائیل کی مدد کی, اور جب عدالت کی تو دنیا کی نجات کے لیے, اسرائیل کی نجات کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عالی شان دیودار ہے, یعنی کرائسٹ سپلینڈڈ سیڈر ہے, عالی شان دیودار ہے, جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. جس طرح دوسرے ملکوں کے حکمران بادشاہ اپنے آپ کو دیودار سمجھتے تھے, اور لبنان کے درختوں کے اندر سب سے بڑا
جو درخت ہوتا تھا وہ دیودار کا درخت ہوتا تھا, اور اس دنیا کے اندر, پورے یونیورس کے اندر خدا کا بیٹا پاسٹر سائمن بلیورز وہ سپلینڈڈ سیڈر ہے, یعنی عالی شان دیودار ہے جس کی شاخیں ہری رہتی ہیں, وہ ایور گرین رہتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جب اسرائیل جو دیودار تھا اس کی چوٹی کو نبوکدنصر لے کے چلا جاتا ہے, تو اسرائیل, اہل اسرائیل, شاہ یہودا اپنی مدد شاہ مصر سے لیتے ہیں, اس اوقات سے اس کے بھی رنگا رنگ پر ہے, اور یہ پست قد والا درخت ہو گیا, یعنی دیودار سے اس نے اپنے آپ کو نیچا کیا, یعنی یہوہ کے اگینسٹ جا کر یہ ملک مصر سے اپنی مدد کو مانگتا ہے, اور خدا پھر اس کی عدالت شاہ بابل کے ذریعے سے کرتا ہے, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. یعنی نبوکدنصر بادشاہ جو بڑا عقاب رنگا رنگ کے وہ بالوں پر سے اڑا آیا, اس چوٹی کو لے کر گیا خدا کے حکم کے مطابق تاکہ یہ لوگ اسیری میں جائیں, پر بنی اسرائیل یہ شاہ یہودا شاہ مصر سے اپنی مدد مانگتے, اس عقاب کے پروں کے نیچے اپنی پناہ مانگتے تھے, اور اپنی شاخیں چھوٹا درخت ہو کر پست قد کا انگور کا درخت ہو کر, یعنی دیودار سے یہ پست انگور یعنی جنگلی انگور کی طرح یہ ہو گئے, اور اپنی مدد یہ شاہ مصر سے مانگتے ہیں, اور خدا ان کی عدالت کرتا ہے, جس کی بابت میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن بلیورز اس کے 17 باب کے اندر جو دوسرا بڑا عقاب ہے, یعنی شاہ مصر فرعون اور شاہ یہودا کی بادشاہی, یہ شاہ مصر سے اپنی مدد کو مانگنا چاہتی تھی. اور پہلے تو یہویاکیم کے دور کے اندر خدا نے نبوکدنصر کے ذریعے یرمیہ کی کتاب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہویاکیم کے پیریڈ کے اندر شاہ مصر کو شکست دی, مگر یہ پھر بھی اپنے آپ کو بڑا عقاب سمجھتا تھا, اور نبوکدنصر کے مقابلے کے اندر یہ اسرائیل کی مدد کرنے کو تیار تھا, جبکہ خدا چاہتا تھا, خدا کی مرضی تھی. اور یسایہ یرمیہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے غیر معبودوں کی عبادت کی ہے, لہذا اسے شاہ بابل کے سپرد کر دیا تاکہ یہ اسیری میں جائیں اور سزا پائیں. خدا نے نبوکدنصر کو یروشلم کے اندر لایا تاکہ یروشلم کا محاصرہ کرے اور ان کو لے جائے. تو یہ یروشلم سے بہت گروپس جو تھے پھر اسیری کے اندر چلے گئے, اور جب یرمیہ نبوت کر رہا تھا تو اس سے پہلے حزقیل لوگ پہلے گروپ میں ڈانیل لوگ اسیر ہو کر یہ بابل کے ملک کو چلے گئے, وہاں اسیری میں رہے, مگر یرمیہ یروشلم کے اندر منادی کرتا رہا تاکہ باقی لوگوں کو یہ سمجھائے کہ شاہ مصر فرعون سے جو دوسرا بڑا عقاب ہے اپنی مدد اس سے نہ مانگے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اسیری میں جانے ہی سے تمہاری بچت ہے. تو بعض بادشاہ جو تھے یہویاکیم یہ خدا کے بندہ یرمیہ کی بات پر بلیو نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ مدد مصر سے مانگتے تھے کہ مصر ہماری مدد کو آئے گا تو نبوکدنصر بھاگ جائے گا. اور ایک دفعہ تو جب ملک مصر کی فوج آتی ہے مدد کے لیے, شاہ یہودا کی مدد کے لیے آتی ہے, تو جب نبوکدنصر کی فوجوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہیں. تو اس سے اور اسرائیل کو, شاہ یہودا کو اور مصر کو معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے ڈر گئے ہیں, پر خدا نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ موقع دے رہا تھا صدقیہ بادشاہ کو کہ وہ اپنے آپ کو تابع کر دے. یرمیہ نبی کے ذریعے سے کلام دے رہا تھا کہ اگر تو خدا کے حکم کو مانے, خدا کی فرما برداری کرے اور جو خدا کہتا ہے شریعت کے مطابق چلے, تو خدا یروشلم کو بچائے گا, تجھے بچائے گا, تجھے اسیری سے بچا لے گا. اور اس کو کہا گیا تو نے ملک کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے, تو اگر تو حکم مانے تو تو بچ سکتا ہے. پھر صدقیہ بادشاہ نے روزہ کی منادی کی اور لوگوں کو یہ سمجھایا, اور پھر خدا سے کوویننٹ باندھا کہ ہاں میں غلاموں کو آزاد کروں گا. تو یہ کوویننٹ اس نے 2 جانوروں کو ٹکڑے کر کے اس میں سے گزر کر یہ باندھا. تو یہ کوویننٹ جب باندھا جاتا تھا اس کا مطلب تھا کہ کوئی عہد شک نہیں کرے گا تو ان ٹکڑوں کی مانند ہو جائے گا جو 2 ٹکڑے کی گئے. جس طرح ہم ابراہم کے حوالہ سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا, اس کو کہا کہ تو قربانیاں لا, اور وہ قربانیاں لایا اور 2 ٹکڑے کیے ان قربانیوں کے, اور ابراہم انتظار کرنے لگا کہ خدا گزرے. تو ابراہم تو سو گیا, پر خدا ان ٹکڑوں میں سے گزرا کہ ہاں میں تیری قوم کو ضرور ملک کنعان میں لے جاؤں گا. تو خدا لے کے گیا. اب یہ
इसी तरह का अहद जब सिदकिय्याह बादशाह खुदा के साथ बांधता है, मैं इन गुलामों को जो इसराइल के आजाद करूंगा, और उसने यही कॉविनेंट बांधा कि बच्चे के 2 टुकड़े किए, उसमें से खुद और उम्रा गुजरे ताकि खुदा यकीन करे, और उसने ऐसा ही किया। तो खुदा ने इस वजह से फिर उस नबूकदनेस्सर की फौजों को वापस भेज दिया। पर जब सिदकिय्याह बादशाह ने कॉविनेंट ब्रेक किया, तो फिर नबूकदनेस्सर की फौजें यरूशलेम की तरफ आ गई। आज भी जो खुदा के हुक्म मानते हैं इब्लीस से बच जाते हैं, और जो खुदा के हुक्म के ताबे नहीं रहते, इब्लीस उनके अगेंस्ट घेरा तंग करता है और उनको मुश्किलात में डालता है। तो हमें ये लेसन सीखने चाहिए कि बनी इसराइल ने खुदा के हुक्म को ना माना, तो वो बड़ा उकाब शायद बाबल जब वो आया तो सिदकिय्याह बादशाह ने उसके साथ अहद बांधा। जिस तरह उसने सिदकिय्याह बादशाह ने खुदा से अहद बांधा, उसी तरह उसने नबूकदनेस्सर से भी अहद बांधा। तो ये कोविनेंट खुदा का कहलाता था, क्योंकि खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह को भेजा था ताकि वो सील करके इनको ले जाए और इनकी अदालत हो। पर ये अपनी अदालत बर्बादी की सूरत में करना चाहते थे कि शाह मिस्र से ये अपनी मदद मांग रहे हैं, उस दूसरे बड़े उकाब से, और पस कद दरख्त बनकर, यानी देवदार जंगली दरख्त बनकर उसकी हेल्प मांगते थे, जो खुदा को पसंद नहीं था। तो खुदा ने उस शाह यहूदा से कहा, क्या तू शाह मिस्र से मदद मांग कर क्या तू बरूमंद हो जाएगा? तेरी शाखें तोड़ दी जाएंगी, इन किवारियों के अंदर ही पसमुर्दा हो जाएगा, और तू किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये अदालत इस वजह से हुई कि जो कोविनेंट सिदकिय्याह बादशाह ने पहले नबूकदनेस्सर से बांधा था और उससे मुनहरफ हो गया, और यकुनिया को तो नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, गिरफ्तार करके ले गया, और सिदकिय्याह को यरूशलेम का उसने बादशाह बनाया। और जब ये मुनहरफ हो गया नबूकदनेस्सर से, तो फिर नबूकदनेस्सर ने हमला किया, उसने इसके बच्चों को कत्ल किया और रिबला में, और सिदकिय्याह बादशाह की आंखें निकालकर जंजीरों से गिरफ्तार कर इसको बाबल को ले गया, क्योंकि ये अहद शिकन हुआ। और ये अपनी मदद सिदकिय्याह जो मिस्र से मांगना चाहता था, इसने एलची भेजे कि मुझे फौजें दे, घोड़े दे, मेरी मदद को आ। तो खुदा कहता वो तेरी मदद को नहीं आएंगे, बल्कि नबूकदनेस्सर शाह मिस्र को भी बर्बाद करके रख देगा। जिस तरह कपड़ा लपेटा जाता है चरवाहे का, उसी तरह मिस्र बर्बाद हो जाएगा। और वार्निंग दी और इस्राएल को कहा, ऐ दुख से मिस्र जलाद को चढ़ जा, रोगने बिलसान ले। तू जो तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है, शिफा ना पाएगी, यानी मिस्र तेरी मदद नहीं कर सकता, वो दूसरा बड़ा काब तेरी मदद नहीं कर सकता। मदद सिर्फ नबूकदनेस्सर की असीर में जाने ही से तू बच सकता है। पर वो मुनहरफ होने से उसने अहद को तोड़ा, शाह यहूदा बर्बाद हो गया, उसकी बर्बादी हुई, और वो देवदार वो पसदक बनकर उसने खुदा की अदालत वो मार खाई। पर खुदा ने नबी के जरिए से पहले ही उसकी रेस्टोरेशन का भी ये बना रखा था प्रोग्राम, और 17 बाप ने ये कहा कि अब मैं भी देवदार की चोटी को लूंगा और उसको इस्राएल के पहाड़ों पर लगाऊंगा। यानी वो चोटी जैसे दूसरे बादशाह उकाब उन चोटियों में से ले गए, इसी तरह अब खुदा कहता है मैं भी एक चोटी लूंगा, मैं भी एक देवदार की चोटी लूंगी, यानी इन्हीं में से एक फरमानरवा मैं बर्पा करूंगा। यानी दाऊद की नस्ल से, यहूदा की नस्ल से उसने डेविड कोविनेंट बांधा ताकि एक ऐसी चोटी ली जाए देवदार की, उसको लगाया जाए ताकि तमाम हवा के परिंदे और तमाम जानवर आकर उसकी डालियों के नीचे आकर बसेरा करे, उसकी शाखों पर बसेरा करे। तो ये देवदार जो दाऊद की नस्ल से आया, उसके हवाला से पहले प्रोफेसी आ गई। जब उन देवदारों की बात की गई, उन उकाबों की बात की गई, तो हमारा बड़ा सबसे बड़ा उकाब यहोवा, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो दाऊद की नस्ल से, यानी देवदार की चोटी उसने भी ली और उसको परवान चढ़ाया, यानी खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया। और जिसके हवाला से मैं बात करना चाहूंगा कि उसे कहा गया कि वो आलीशान देवदार होगा, यानी उस देवदार के नीचे जो है दुनिया आराम पाएगी, पनाह पाएगी। इसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया, जिसमें आपने डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्प्लेंडेड साइडर के हवाला से मुकाशफों को जाना, तो आपके हवाला से टीचिंग को लिया।
اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح علی شان دیودار میں بڑے درخت کو پست اور چھوٹے درخت کو بلند کرنا، یعنی ہرے کو سوکھا اور سوکھے کو ہرا کرنا، یعنی سب درخت جانیں اور تال دیں، اور کلیسیا کی سربلندی کا مسیح علی شان دیودار میں مقام بھی بتائیں۔ پس سیمن بلیورز جو عالی شان دیودار کا مکاشفہ بائبل مقدس کے اندر جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ اسرائیل کی ریسٹوریشن کے حوالہ سے اور دنیا کی نجات کے حوالہ سے یہوہ خدا نے اسرائیل کی عدالت کی، اور شاہ بابل نبوکدنصر بادشاہ وہ بڑا عقاب اس دیودار کی چوٹی کو لے گیا اسیری کے اندر، تو خدا نے شاہ یہودا کی عدالت کی اور شاہ نبوکدنصر نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور اس کو اجاڑ دیا، ہر گھر برباد ہو گیا۔ تو یہ ججمنٹ جب شاہ یہودا کی اسرائیل کی ہوتی ہے، یہ اسیری میں چلے جاتے ہیں اور یروشلم برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، تو خدا پھر ساتھ ہی اس کی ریسٹوریشن کا پروگرام دیتا ہے کہ جس طرح دیودار کی چوٹی کو نبوکدنصر توڑ کر وہ بڑا عقاب لے گیا، مگر اس نے حد سے زیادہ قوم کی عدالت کی، جیسے خدا چاہتا تھا اس سے بھی بڑھ کر نبوکدنصر نے کیا، اس نے ہیکل کو جلا دیا، اس کے برتنوں کو لے گیا۔ تو خدا تو تنبیہ کرنا چاہتا تھا، مناسب تنبیہ دینا چاہتا تھا وہ نبوکدنصر کے ہاتھوں، پر اس نے ہیکل کو برباد کیا، آگ لگا دی، سب کچھ لوٹ کر لے گیا، اور یروشلم کے باقی لوگ جو یونان کی انڈر تھے انہوں نے شاید مصر سے مدد مانگی، اور مصر میں جا کر وہ یرمیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور یرمیہ کے ذریعے سے خدا وہاں بھی نبوت پھر کرتا ہے کہ تو یہاں پر مدد کے لیے اپنے آپ کو لے کے آئی ہے تو میں تجھے برباد کروں گا۔ شاید بابل آتا ہے اور مصر کو وہ برباد کر دیتا ہے، اور اسرائیل کے لوگ وہاں پراگندہ ہو جاتے ہیں ملکوں کے اندر۔ تو خدا مکاشفہ دیتا ہے کہ میں بھی ایک دیودار کی چوٹی لوں گا اور اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر لگاؤں گا، اور ہوا کے تمام پرندے اس کی ڈالیوں میں بسیرا کریں گے، اور یہ کرائسٹ خدا کا بیٹا جو عالی شان دیودار یعنی کرائسٹ سپلینڈڈ سیڈر، جو دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے نامور دیودار ملک سمجھتے تھے، یعنی شاہ سور، شاہ مصر، شاہ بابل، خدا کا بیٹا ان سب سے بڑھ کر، کیونکہ خدا سے نکلا، یہ دیودار دنیا کے دیوداروں سے بڑھ کر ہے۔ جب پاسٹر سائمن ہم ایک عام دیودار درخت کی لینگتھ کو، لمبائی کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 80 فٹ تک جاتا ہے، اور زیادہ بھی کوئی اور پرورش پاتا ہے تو وہ 80 سے اوپر 100 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو عام ایوریج دیوداروں کی بلیورز ہے وہ 80 فٹ تک ہوتے، اور ان کا گھیرا 2 فٹ کے اندر ہوتا، پر جو بڑے دیودار ہوتے، عالی شان دیودار ہوتے، وہ 80 فٹ سے بھی اونچے ہوتے۔ اور جب کرائسٹ کو عالی شان دیودار کہا گیا ہے تو یہ ان سب دیوداروں سے، یعنی دنیا کی سب مملکتوں سے، سب بادشاہوں سے، سب عقابوں سے، ہر ایک چیز سے یہ بلند ہائٹ رکھتا ہے، یعنی خدا کا بیٹا، یعنی عالی شان دیودار لبنان کے پہاڑوں پر اگر 140 فٹ تک بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بعض ایسے ان کی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا جب یہ عالی شان دیودار ہے تو اس کا قد کاٹ آسمانوں کا ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے، خدا کا بیٹا خدا سے نکلا ہے، یعنی ہیومینٹی کے اندر آیا ہے، ڈیوینٹی رکھتا ہوا انسانیت کے اندر آ کر یہ داؤد کے قبیلہ سے، داؤد کے خاندان سے، یہودا کے گھرانے سے، ہاؤس آف ڈیوڈ سے خدا نے داؤد سے عہد باندھا اور یہ کہا میرے دل کے مطابق داؤد مجھے مل گیا ہے۔ تو یہ چوٹی دیوداروں سے لی گئی، یہ چوٹی ایسی لی گئی جو ہیومینٹی کے اندر یہودا کے قبیلے سے، جس طرح وہ دیودار تھا اس کی چوٹی کو شاہ نبوکدنصر لے جاتا ہے، اس کے بادشاہوں کو اور بہادروں کو اسیر کر کے لے جاتا ہے۔ تو یروشلم ایک تو اس اسیری کی وجہ سے جو پروٹیکشن میں چلے جاتے ہیں، سزا تو پاتے ہیں پر حفاظت میں بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا میں ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اس عالی شان دیودار کی معرفت، یعنی اس میں آ کر یہ بسیرا دوبارہ کریں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ 70 سال کی اسیری وہاں پر لیتے ہیں اور تمام ہنر مند یہ نبوکدنصر کے ملک بابل میں چلے جاتے ہیں
اور وہاں پر پروان یہ نسلیں ہوتی ہیں، اور پیچھے 70 سال یروشلم جو ہے اس کی زمین آرام کرتی ہے، یعنی کوئی ملک اس کے اوپر قبضہ نہیں جما سکتا، کیونکہ وہ انڈر نبوکدنضر تھا، انڈر بابل تھا۔ اور جب وہ بابل سے واپس آتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر آتے ہیں، جو یسوع مسیح کے اندر ان کو امید پاسٹر سائمن دی گئی کہ وہ کرائسٹ سپلینڈڈ سیڈر جو ہے، یہ عالیشان دیودار، وہ اس کو میں اونچے پہاڑوں پر لگاؤں گا، جس طرح عدالت کی گئی شاہی یہودا کی، اسی طرح اب میں ان کو آرام دوں گا، ان کو راحت دوں گا، ان کو واپس لے لوں گا، اور یہ ہوا کے پرندوں کی طرح یہ ان ڈالیوں کے اندر بسیرا کریں گے، جس طرح عقاب دیوداروں کے اوپر گھونسلے بناتا ہے۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمارا عالیشان دیودار ہے، جس کے سائے کے نیچے مجھے آپ کو، غیر قوموں کو، قوم کو پناہ ملی ہے۔ یعنی یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور جس طرح ایک پکچر کے اندر ٹری کے اندر کراس آپ دیکھتے ہیں، یعنی صلیب کے ذریعے سے خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے دشمنی کو مٹا دیا ہے۔ وہ جو عدالت اسرائیل کی گئی اور غیر قومیں جو خدا سے دور تھی، دونوں کو اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے نزدیک لایا ہے۔ یعنی وہ بڑا دیودار، وہ عالیشان دیودار، اس کی ڈالیوں کے نیچے مجھے آپ کو پناہ ملی ہے، بلکہ اب اس کی ہم برانچز بن گئی ہیں، ڈالیاں بن گئی ہیں، اور ہوا کے پرندے یعنی دنیا کے لوگ کلیسیا میں شامل ہو کر اس دیودار کے اندر آ گئے ہیں۔ اور یہ دیودار، عالیشان دیودار خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر پہلے سے ہی جو ہمیں تعلیم کفارہ کی ملتی ہے، اور دیودار کی لکڑی کا استعمال پہلے سے ہمیں ملتا ہے، اور دیودار کی لکڑی اور لکڑی کے اوپر ہی یسوع مسیح مصلوب ہوتا ہے۔ یہ مکاشفہ ہے کہ ایک بڑا دیودار، اس نے آ کر اپنی جان میرے لیے، آپ کے لیے صلیب پر قربان کی گئی، جس کی وجہ سے مجھے آپ کو نجات ملی، جس کی پریڈکشن یرمیہ پہلے ہی کہتا ہے اسرائیل کو، جب اس کی عدالت کا بیان کرتا ہے کہ نبوکدنضر بڑا عقاب اس کو لے جائے گا اسیر کر کے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے راما میں رونے کی آواز آتی ہے، راخل اپنے بچوں کو روتی ہے کیونکہ وہ نہیں ہے، یعنی وہ سیری میں چلے گئے۔ پر ساتھ ہی ساتھ وہ ریسٹوریشن کی بات کرتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک لے کہ وہ اپنی حدود میں واپس آئیں گے۔ یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح دیودار، وہ یروشلم کے اندر آیا، اس دنیا کے اندر، انسانیت کے اندر، ہیومینٹی کے اندر، تجسم کے اندر آیا، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے وہ جو دور تھے، وہ جو نزدیک تھے، یعنی قوم غیر قوم، دونوں کو نجات دی، اور دشمنی کو مٹا کر صلیب کے ذریعے سے، یعنی صلیب پر، لکڑی پر جو لٹکایا جاتا تھا، وہ لعنتی تھا، ساری دنیا کی لعنت کو، اسرائیل کی لعنت کو، جس کی وجہ سے ان کی عدالت ہوئی، اور ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اس دیودار، اس عالیشان دیودار میں میری آپ کی بحالی، میری آپ کی نجات، اور میری آپ کی ابدی بادشاہی، کیونکہ اس جیسا عالیشان دیودار درخت اور کوئی ہے نہیں۔ اگر چاہے اسور وہ دیودار تھا، اس کی شاخیں توڑ دی گئی، بابل دیودار تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، شاید مصر اس کو ختم کر دیا گیا، پر خدا کا بیٹا اب تک قائم رہنے والا، اور لبنان کے یعنی دنیا کے تمام دیوداروں سے بڑھ کر بڑی ہائٹ رکھنے والا خدا کا بیٹا جو ازلی ابدی ہے، اس نے مجھے آپ کو نجات دی ہے۔ اس کی پناہ میں آنے والے آرام پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں، اس کی شاخیں ہمیشہ ایور گرین رہتی ہیں، اور وہ قائم رہنے کے لیے اس دنیا کے اندر اس نے اپنی جان قربان کی، تاکہ مجھے بھی آپ کو قائم رکھے، اور خود مردوں میں سے جی اٹھ کر، یعنی اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، اور عبدالآباد زندہ ہے، وہ ازلی ابدی خدا کا بیٹا ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، وہ عالیشان دیودار ہے۔ اور اس چوٹی کو لیا گیا جو ڈیوڈک کوونینٹ کے مطابق شاید یہودا کی نسل میں سے اس دیودار کی چوٹی کو لیا گیا، ہیومینٹی کے اندر خدا کے بیٹے کو بھیج کر، تاکہ عالیشان دیودار بنے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تمام ہوا کے پرندے، ہر طرح کا جانور اس کے نیچے آ کر آرام پائے گا۔ اور پھر لکھا ہے وہ بلند کو پست کرے گا، ہرے درخت کو سوکھا کرے گا، سوکھے کو ہرا کرے گا۔ یعنی جو بلند درخت اپنے آپ کو اسرائیل سمجھتا تھا، اس کو نیچا کیا، پست کیا، اور جو چھوٹا درخت تھا یعنی غیر قومیں، اس کو بلند کیا۔ وہ ہرا درخت جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ اسرائیل جو ہرا درخت اپنے آپ کو سمجھتے، اس کو سوکھا کر دیا گیا ججمنٹ کی۔
اور وہ جو सूखे थे गैर कौमें उनको हरा कर दिया गया। और अब ये साथ ये कहा गया कि जंगल के तमाम दरख्त जान जाएंगे कि खुदा ने सबके लिए देवदार जो आलीशान देवदार भेजा है, उसकी पनाह में आराम है, राहत है। वही हरे को सूखा करता है, सूखे को हरा करता है। जिस तरह की किताब में लिखा है, जंगल के तमाम दरख्त ताल देंगे। और यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने आकर मुझे आपको पनाह दी है। और यहोवा जिसने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर चाहे असूल जिसकी शाखें तोड़ दी और उसका फैसला नबूकदनेस्सर ने किया। नबूकदनेस्सर ने इस्राएल के जजमेंट की, मिस्र की अदालत की, और खुदा के बेटे ने आकर दुनिया की अदालत अपने ऊपर लेके, उनका गुनाह अपने ऊपर लेकर उनको हेल की सजा से बचाया। और अपने परों के नीचे, अपनी डालियों के नीचे, अपनी शाखों के अंदर जो घनी है, जो सायादार है, मुझे पास्टर साइमन आपको, टेम्पल गॉड कलीसिया आपको पनाह दी है। उसके जेर साया हमें आराम है, उसके जेर साया ये अब्दी बादशाही है। इसलिए मसाया को, क्राइस्ट को कबूल करने वाले, उसकी फेलोशिप में रहने वाले, कलीसिया में रहने वाले, वो वर्शिप उठाते हैं, जंगल के सब दरख्त ताल देते हैं, क्योंकि ये देवदार, आलीशान देवदार, खुदा का बेटा, उसकी ब्रांचेस, उसकी डालियों में, उसके जेर साया पनाह है, ताकि जंगल का एक एक दरख्त जान ले कि सिर्फ खुदा का बेटा आलीशान देवदार है। यानी लुबनान के दरख्तों में से अगर कोई दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यूनिवर्स में देवदार है, वो यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसके जेर साया रहने वाले आराम पाते हैं। उसकी शाखों में मेरे लिए, आपके लिए अब्दी आराम है। तो ये जो यहोवा ने पहले ही से प्रेडिक्शन दे दी, नबूकदनेस्सर और शायद मिस्र, ये बड़े उकाब, इन्होंने उन चोटियों को तोड़ा, पर खुदा ने कहा मैं भी देवदार की चोटी लूंगा। यानी यहूदा की नस्ल से खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया और आलीशान देवदार है। इसलिए मुझे आपको रहना है उसकी पनाह में, इसी में हमारी हिफाजत। और हम दुनिया के तमाम मकसदों के साथ जो कौम और गैर कौम में से लिए गए, ये दुश्मनी खत्म कर दी गई है। हम वर्शिप उठाते रहे, उसकी प्रस्तुति करते रहे, क्योंकि कहीं और आराम चैन नहीं है। और जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर 92 में लिखा कि सादक लुबनान के देवदार की मानद बढ़ेगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जैसा कि सवाल भी पास्टर साइमन ने कहा कि कलीसिया की अब अहमियत कहां पर है देवदार के अंदर, उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, जिस तरह खुदा का बेटा आलीशान देवदार है, हम उसकी डालियां हैं, और फिर देवदारों ही की तरह कलीसिया के अंदर हमारा मकाम है। क्योंकि ज़बूर 92 के अंदर जो आयत पढ़ी गई कि सादक खुरमे के दरख्त की तरह, खजूर के दरख्त की मानत होगा, सरसब्ज होगा। और फिर लिखा है सादक लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। और देवदार के हवाला से मैंने बताया कि वो पानियों से अपनी नशो नुमा लेता है, वो पानियों से सेंचा जाता है, पानी उसकी परवरिश करता है। यानी गहरे चश्मों, गहरे पानियों के अंदर उसकी रूट होती है, गहराओं से वो निकलता है और बुलंदियों तक जाता है। और जब लिखा कि सादक खुदा के घर के अंदर ये जो लगाए गए हैं, क्योंकि लिखा है ये दरख्त खुदा के घर में, मैं आप खुदा के घर के अंदर देवदारों की मानद है। तो देवदारों की मानद हम खुदा के बेटे मसाया की वजह से, क्राइस्ट की वजह से, जो आलीशान देवदार है, जो स्प्लेंडेड सेडर है, उसकी वजह से टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, मैं आप, दुनिया के तमाम मुकद्दसीन, हम अब देवदारों की तरह बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे सेंचने का पानी खुदा का कलाम है। जब हम गहरे पानियों में कलाम से सेंचे जाएंगे तो हम देवदारों की तरह बढ़ेंगे। और खुदा का बेटा कलाम में खुदा, उसने पहले अपनी जान हमारे लिए स्लीप पर कुर्बान की, मिनिटी के अंदर आया और अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की, और कलाम के जरिए से हमें सेंचता रहता है। होली स्पिरिट हमें दिया गया है जो कलाम से हमारे रहनुमाई करता है, वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, हमें सिखाता है, हमें जोर बख्ता है। तो कलाम की शिनवा रहने वाले, कलीसिया के अंदर रिफाकत रखने वाले, कलीसिया के अंदर वो अपनी ग्रोथ देखे, अपना मकाम देखे कि वो देवदार की मानत है। तो देवदार की मानत तब है अगर वो पानियों के पास है, अगर वो चश्मों की सरजमीन में है, अगर वो कलाम बराबर सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो उनकी हाइट जो है वो बुलंद होगी। ऐसी हाइट जैसे इफिसियों 4 बाब के अंदर लिखा है कि मैं मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच रहा है। वो हाइट लेनी है
جو خدا کے بیٹے کی ہے, کیونکہ وہ عالیشان دیودار ہے. اس کی شاخوں کے اندر پرندے آ کر یعنی دنیا کی تمام قوموں کے لیے نجات ہے, ان کے آرام کی, ان کی نجات کی, ان کی بحالی کی, ان کی شفا کی, ان کی پراسپیرٹی کی. پاسٹر سائمن ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا ہماری حفاظت, پروٹیکشن یہ مسیح یسوع میں ہے, کیونکہ وہ دیودار جو عالیشان دیودار ہے اس کی ہائٹ کی طرح ہماری بھی ہائٹ ہونی چاہیے. تو لکھا ہے صادق لبنان کے درخت کی طرح, لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا اور خدا ان کے گھر میں لگایا گیا. تو میں آپ جو کلیسیوں کے اندر ہیں, ہم نے اپنا روز قد لینا ہے مسیح کے قد کے اندازے تک, یعنی عالیشان دیودار کی مانند ہو. یہ تبھی ہوگا جب ہم گہرے پانیوں کے اندر ہوں گے, چشموں سے یعنی کلام کو سننے والے, اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھ پر یہ برکت انڈیلی ہوئی ہے, یہ بارش کلیسیا کے اندر جاری ہے, یہ ریولیشن جاری ہے, تاکہ ہم کلام کے ذریعے سے ہم عالیشان دیودار کے ساتھ اس کی برانچز کے اندر ہوں, ان شاخوں کے اندر ہوں, اور اس کے ساتھ پیوستہ رہے, جڑے رہے, اور ہماری حیثیت دیودار کی مانند ہونی چاہیے. ہماری بڑھوتری, ہماری گروتھ اس طرح دکھے جس طرح ہوا کے پرندے ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں, یعنی میری آپ کی یونٹی ڈالیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ رہے, کیونکہ ہم دیودار کی شاخوں کے اندر بسیرا کر رہے ہیں. یعنی مسیح میں ہماری پناہ ہے, اسی میں ہماری حشمت ہے, اسی میں ہماری ترقی ہے. اس لیے ہمیں خوب ورشپ اٹھانی ہے, اس کی عبادت کرنی ہے. تو کلیسیا کی جو ترقی ہے یہ سرفرازی ہے, یہ دیوداروں کی مانند ہے. یہ اس عالیشان دیودار یعنی کرائسٹ کی وجہ سے جو سپلینڈڈ سیڈر ہے, یعنی عالیشان دیودار ہے. دنیا کی مملکتیں وہ دیودار اپنے آپ کو سمجھتے تھے, بڑے بڑے اوقاب سمجھتے تھے, وہاں آشیانے بناتے تھے, اپنے ملکوں کے اندر اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے. مگر دنیا دار بت پرستی کے اندر خدا نے ان کی بھی عدالت کی, اسرائیل کی بھی عدالت کی, شاہ یہودا کی سلطنت کی عدالت کی, اور اپنی جان کرائسٹ نے قربان کر کے جو عالیشان دیودار تھا, مجھے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس کے زیر سائے آ جائیں, تاکہ وہ جو سوکھے درخت ہیں وہ ہرے ہو جائیں, اور جو ہرے ہیں وہ سوکھے, یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے, وہ سوکھ جائیں گے. ہر ایک درخت جان لے گا کہ دنیا کے اندر عالیشان دیودار خدا کا بیٹا مسیح کرائسٹ سپلینڈڈ سیڈر ہے, یعنی عالیشان دیودار ہے. اسی میں میری آپ کی ترقی ہے. تو کلیسیا دیوداروں کی مانند, ان بڑے بڑے درختوں کی مانند کلیسیا کے اندر دکھے, اور جس طرح پرندے ان برانچز کے اوپر چہچہاتے ہیں, اسی طرح کلیسیا کے اندر ہر درخت تال دے, ورشپ کرنے والا ہر ایماندار ورشپ اٹھائے, ثابت کرے کہ دیودار کی ڈالیوں کے اندر اس کی پناہ ہے, کرائسٹ میں ان کی اماجگاہ ہے, کرائسٹ میں ان کی زندگی ہے, کرائسٹ میں ان کی برکت ہے. اور میں آپ جب دیوداروں کی مانند ہے, جب بڑھ رہے ہیں, تو یہ پانیوں کی وجہ سے, یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے, یہ کلام کی وجہ سے, یہ نجات کی وجہ سے, اور اپنی بادشاہی کریں گے ڈیوڈ کووننٹ کے مطابق. ہمیشہ ہم خدا کے ساتھ سلطنت کرتے رہیں گے. جنگل کے سب درخت تال دے رہے ہیں, یعنی قوم غیر قوم کلیسیا میں شامل ہو گئے ہیں اس دیودار کی برانچز کے ساتھ, جس کا بائبل مقدس کے اندر پہلے ہی سے یرمیاہ نے کہا ہے کہ وہ صادق شاخ ہے, یعنی وہ ہمارا دیودار ہے. اور پھر یرمیاہ کہتا ہے کہ اب ایک نیا کووننٹ خدا تم سے باندھے گا, اور وہ نیا کووننٹ یہی ہے کہ اسرائیل بھی نجات پائے گا, وہ واپس آئے گا, اور غیر قومیں بھی نجات پائے گی, یعنی تیرے بچے اپنی حدود میں واپس آئیں گے. میں آپ جو دنیا کے اندر تھے, بائبل مقدس کے اندر جو شرح ہمیں ملتی ہے کوڑ کے حوالہ سے, جب کوئی کوڑی شفا پا جاتا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ 2 زندہ پرندے لے, اور 7 دیودار کی لکڑی لے, اور ایک سرخ کپڑا لے, اور زوفا لے, اور ایک پرندہ کو مٹی کے برتن کے اندر بہتے پانی کے اوپر وہ ذبح کرے, اور دوسرے زندہ پرندہ کو اس میں ڈپ کر کے بلڈ کے اندر اس کو آزاد کر دے. اور وہ جو دیودار کی لکڑی اور وہ جو سرخ کپڑا ہے اور زوفا ہے, یعنی دیودار لکڑی کا وہ ہینڈل بنا کر زوفے کے ساتھ لگا کر سرخ کپڑے کے ساتھ, گویا یہ صلیبی موت کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی دیودار کی لکڑی انسانیت کو شو کر رہی ہے, یعنی یسوع کے خون سے, صلیبی موت سے میرا آپ کا چھٹکارا ہو گیا, میرا آپ کا کوڑ یعنی گناہ جاتا رہا ہے. یسوع مسیح کی صلیب سے وہ دشمنی ختم کر دی گئی ہے.
मुझे आपको पाक कर दिया गया है। तो गोया देवदार जो दुनिया का आलीशान खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया, क्राइस्ट स्प्लेंडेड सीडर जो हमारी जिंदगी के अंदर आया, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और सबसे बड़ा उकाब हमारा खुदा यहोवा खुदा, उसने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा और उसने देवदार की चोटी को लिया, ऊंचे पहाड़ों पर यानी इजराइल के ऊंचे पहाड़ों पर वो ऊंचा देवदार यानी खुदा का बेटा मसाया लगा दिया ताकि दुनिया उसके पैरों के नीचे आराम पाए। आज सारी दुनिया के अंदर कलीसियाएं हैं और ईमान ला रही हैं। तो गोया मुझे आपको देवदार की मानद कलीसिया के अंदर रहना है और हमें तसल्ली है कि दुनिया के मुल्क, दुनिया की ममलकतों, बड़े बड़े देवदारों ने, बड़े बड़े उकाबों ने इस दुनिया के अंदर शैतान के साथ मिलकर उसको बर्बाद कर दिया लोगों को। पर खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आ गया, बड़े देवदार की मानद, उसके अंदर हम अपना आशियाना बनाए, उसके अंदर हमारा आराम है, उसके अंदर हमारी जिंदगी है। और खुद भी देवदारों की मानद खुदा के घर के अंदर लगा दिए गए हैं, इससे कम नहीं है। बस हमारा कद मसीह के कद तक जाना चाहिए जो आलीशान देवदार है, जो तमाम देवदारों से बढ़कर पर यीशु मसीह खुदा का बेटा अब्दुल अब्बा जिंदा है। साइमन टेंपल गॉड की कलीसिया दुनिया के बिलीवर्स आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्प्लेंडेड सीडर को समझता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपनी फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्प्लेंडेड सीडर के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन सीरीज दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से है। आप भी हैं, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और वेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।